وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے دو طریقے اپنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت سب سے پہلے اپنے نبیوں کے ذریعے سے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب اللہ جل جلالہ عم نوالہ وقتاً فوقتاً اپنے نیک بندوں کے ذریعے وہ اپنے دین کی حفاظت کا کام اللہ لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک محبوب رحمانی، ذل رحمانی، محبوب سبحانی، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے دین کی حفاظت کا ایک بہت ہی اہم کام اللہ نے ان کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے ایمان والوں سنو، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، وہ ایسے ہیں کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان پر غم ہوگا، نہ وہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اور ولی کا معیار جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ عبادت یقیناً دین کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف عبادت کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، اور صرف نمازوں کا پڑھنے والا وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، اور صرف وہ روزوں کا رکھنے والا وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے جو ولی کا جو معیار بیان فرمایا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ عبادت کے ساتھ ساتھ، عبادت گار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پرہیزگار بھی ہو۔ اور ایک آدمی بھلے وہ زیادہ عبادت نہ کرتا ہو، صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، بھلے وہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن پرہیزگار ہے، لیکن زیادہ عبادت گار نہیں ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک انسان عبادت کرتا ہے اور ایک انسان گناہ کرتا ہے، عبادت کرنے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچاتا ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کو غصہ دلانے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرے اور پھر ایسے کام کرے کہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ اس سے غصہ اور ناراض ہو رہا ہے، تو پھر وہ سچی محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی میرے عزیزوں، جو ایک اللہ کا ڈر رکھنے والے اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھنے والے ایک شیخ، آج سے تقریباً 875 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، 471 ہجری میں یکم رمضان المبارک کے موقع پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں چونکہ جیسے ہی ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، ہمارے یہاں 11 ربیع الثانی سے لوگوں کے یہاں 11ویں شریف کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چونکہ اسی مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت ساری اچھی باتیں بھی لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن جتنی اچھی مشہور ہیں اتنی ہی غلط روایات بھی لوگوں میں مشہور ہیں۔ اور ایک ولی جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے دین کا ایک بہت بڑا کام لیا ہے، تو ہمیں ذرا ان کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام، آپ کی جو ولادت ہوئی وہ جیلان بھی جسے کہا جاتا ہے، ایران کے ایک علاقے میں، بغداد کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی 471 ہجری میں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ کے جو والد محترم تھے وہ ابو صالح، وہ بھی بڑے نیک اور پرہیزگار اور عبادت گزار بندے تھے، اور اپنی زندگی انہوں نے فقر و فاقے میں گزاری، لیکن کبھی کسی کا مال انہوں نے نہیں کھایا، اور اپنی زندگی انہوں نے بڑی غربت میں گزاری، لیکن ناجائز کسی کا مال انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ علماء نے ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے، اگرچہ کہ عربی کتب میں ایک واقعہ موجود نہیں ہے، کہ ان کے جو والد محترم تھے ابو صالح ایک مرتبہ ایک یا 2 دن سے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور بھوک قابل برداشت ہو گئی تھی، اور چونکہ انہیں کسی غیر کا مال کھانے کی عادت نہیں تھی، تو ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہے تھے، ایک نہر جس سے پانی بہ رہا تھا، اس نہر میں ایک سیب آتا ہے، اور بھوک کی شدت کی بنیاد پر وہ اسے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بھوک مٹی، پھر انہیں ذرا احساس ہوتا ہے کہ ارے جو بھی مال میں نے، جس چیز کو بھی میں نے ہاتھ لگایا ہے، پتہ نہیں یہ کس کا ہے، میں نے بغیر اجازت کے ان کا مال میں نے کھا لیا۔ اور پھر اس کی تحقیق کے لیے جہاں سے نہر کا پانی آ رہا تھا، اس کے الٹے سمت کی طرف آپ چلتے ہیں، اور چلتے چلتے ایک باغیچے کی طرف پہنچتے ہیں جہاں پر سیب کے درخت لگے ہوئے تھے، اور وہاں جا کر پوچھتے ہیں کہ اس کے مالک کون ہیں۔ اتنے میں اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا باغ ہوتا ہے، پھر ان سے جا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی اس غلطی کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کے اس باغیچے سے ایک پھل ٹوٹا اور اس نہر سے بہ رہا تھا، اور میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا، اب مجھے اس کی معافی اور تلافی چاہیے۔
حضرت عبداللہ ابن صومعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا بندہ جو ایک نیچے بہتی ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانے پر اتنا پریشان ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اس کی تلافی ہوگی، لیکن 2 شرطوں کی بنیاد پر۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ 6 مہینے آپ اس باغیچے کی نگرانی کریں گے، اور آپ نے 6 مہینے اس میں گزارے، اور جب 6 مہینے گزر گئے تو قریب میں انہوں نے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ جاؤ اس باغیچے میں سے جا کر میٹھے سیب توڑ کر لانا۔ حضرت ابو صالح گئے اور جا کر انہوں نے سیب توڑ کے لائے اور لا کر کہا کہ لیجئے۔ عبداللہ ابن صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب کو اٹھایا اور کھایا، اور کھا کر کہنے لگے ارے تم 6 مہینوں سے اس باغیچے میں رہ رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سا سیب میٹھا ہوتا ہے؟ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے میں نے تو اس باغ کی صرف نگرانی کی ہے، میں نے اس کے پھل کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اور مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ایک شرط تو تم نے مکمل کر لی، لیکن ایک اور شرط ہے جسے تمہیں مکمل کرنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اور وہ زبان سے گونگی ہے، اور وہ کانوں سے بہری ہے، اور وہ پیروں سے لولی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا، تب جا کر تمہارے اس ایک سیب کے کھائے ہوئے سیب کی غلطی کی تمہیں معافی ملے گی۔ اور چونکہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، انہیں آخرت کا غم تھا، آخرت کی فکر تھی، آج کی طرح نہیں اگر کسی کا مال کھا لیا، اگر اسے معاف نہیں کیا تو فوراً زبان سے کہہ دیے ارے تو نہیں معاف نہیں کیا تو کیا کیا، اللہ تو معاف کر دے گا۔ اور پھر چونکہ ان کے اندر ایک سیب کی معافی کی فکر تھی، انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی، اور نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد جب ابو صالح کے پاس حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی جب دختر وہ آپ کے سامنے لائی گئی، اور جب انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا کہ ایک حسین جمیل خوبصورت ہے، اور نہ تو آنکھوں سے معذور ہے، نہ زبان سے معذور ہے، نہ کان سے معذور ہے، نہ پیروں سے معذور ہے۔ فوراً باہر اٹھ کر چلے گئے اور جا کر کہنے لگے ارے آپ نے تو کہا تھا کہ یہ لڑکی گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی ہے، ارے یہ تو صحیح سالم و خوبصورت ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری جو بیٹی ہے اپنے آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک اس نے غلط نگاہ کسی پر نہیں ڈالی ہے، اور یہ اپنی زبان سے گونگی ہے، آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اور اپنے کانوں سے بہری ہے، اس نے کبھی غلط بات نہیں سنی ہے، اور اپنے پیروں سے وہ معذور اس لیے میں نے کہا کہ کبھی اپنے قدم کو غلط سمت میں نہیں چلائی ہے، تو میں نے اس کی سے تعبیر کی ہے۔ اور پھر جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو ان کے بطن سے پیدا ہونے والے وہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے، کہ جیسے والدین ہوں گے ویسی اولاد ہوگی۔ اگر والدین نیک ہیں تو پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہوگی، اگر والدین سود خور ہیں، حرام کے کھانے والے ہیں، خور فارسی میں کھانے کو کہا جاتا ہے، حرام خور ہیں، اور وہ لوگوں کا ناجائز مال لوٹنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی پیدا ہونے والی اولاد وہ ظاہری طور پر انسان تو ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ ایک سانپ اور بچھو کی طرح ہے، اور وہ حقیقت میں وہ ایک بندر کی طرح ہے، اور وہ حقیقت میں ایک درندے کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندر کو پیدا کیا، اس کا کام ہے ناچتا ہے، آج لوگ بھی ناچ رہے ہیں، اور ڈانس وغیرہ کے ذریعے سے ناچ کر وہ اپنی حیوانیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس طرح سانپ اور بچھو کا کام ہے تکلیف دینا، کسی کو ڈسنا، اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا، اور انہیں اس سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا
کہ میں کس کو تکلیف دے رہا ہوں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے نہ جانے کس کس پر ظلم کیا. جس طرح درندہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس کو پھاڑ رہا ہوں وہ انسان ہے کہ حیوان ہے کہ وہ جانور ہے کہ وہ بچہ ہے وہ بڑا ہے. درندے کے سامنے جس چیز کو بھی ڈالا جائے اس کو پھاڑ کر کھا لیتا ہے. تو ایسے انسان وجود میں آتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ و من والہ یہ جو شکل کا اظہار اپنے خاص بندوں پر کر دیتے ہیں. انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی چلنے والا انسان شکل کے اعتبار سے ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کہ درندہ ہے. تو غرض میرے عزیزوں ہمیں اس سے سبق ہے کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد وہ نیک بنے, ہماری اولاد وہ فرما بردار بنے, تو اس سے پہلے شرط ہے کہ وہ ہم سب سے پہلے ہم نیک بنے. تو ان دونوں کے بطن سے جو پیدا ہونے والے تھے وہ تاج الاولیاء تھے, سید الاولیاء تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اماموں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنایا, اسی طرح علماء کا اتفاق ہے اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں اللہ نے وہی مقام عطا فرمایا. اور آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے پیدائش کے موقع پر آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. گویا کہ آپ دنیا میں یتیمی کی طرح اپنی زندگی گزاری. اور ان کی جو والدہ تھی بڑی عابدہ, زاہدہ, متقیہ, ولیہ تھی. انہوں نے ان کی بڑی بہترین پرورش کی اور اسی پرورش کے خاطر انہوں نے اپنے ان لاڈلے فرزند کو انہوں نے بغداد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے سفر کو بھیجا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دوران بڑے ہی انہوں نے مشقتوں میں انہوں نے زندگی گزاری. یہ ایسا نہیں کہ صرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے, بلکہ جو ابو صالح کا جو خاندان تھا وہ بھی بڑا نیک تھا. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 10 واسطوں کے ساتھ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. اور آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا جو نسب ہے وہ حضرت حسن کی طرف ملتا ہے. اور آپ کی جو والد محترمہ ہے آپ کا سلسلہ نسب وہ حضرت حسین سے جا کر ملتا ہے. اس طرح 10 واسطے ہیں. آپ کا نام عبد القادر اور آپ کے والد کا نام ابو صالح, اور پھر عبد القادر بن ابو صالح بن موسیٰ بن عبداللہ بن جدعان بن, اس طرح چلتے ہوئے حضرت حسن اور حسین سے ہوتے ہوئے وہ اللہ کے رسول حضرت اللہ کے رسول کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا کر یہ سلسلہ نسب ملتا ہے. یقیناً آپ کا یہ اعلیٰ خاندان تھا. آپ کی جو پھوپھی تھی, آپ کی پھوپھی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ابو صالح کی جو بہن تھی وہ بھی بڑی نیک تھی اور بڑی مستجاب الدعوات تھی. اس موقع پر لوگوں میں بارش نہیں ہو رہا تھا. لوگ گئے آپ کی پھوپھی کی طرف اور انہوں نے دعا کی درخواست کروائی. تو ان کی جو پھوپھی تھی اس زمانے میں جو آنگن ہوا کرتے تھے وہ مٹی کے ہوا کرتے تھے اور لوگ اس میں پانی چھڑکا کرتے تھے, خاص طور سے رات کے موقع پر, چونکہ اگر گرمی اگر زیادہ لگتی تو اس کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کا ذریعہ یہ تھا کہ لوگ اس آنگن کو جھاڑ دیتے اور پھر اس پر ہلکے سے پانی کو چھڑک دیتے اور پھر اس پر بوریا بچھا کر سو جاتے جس سے انہیں ٹھنڈک حاصل ہوتی. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جب لوگوں نے ان کی پھوپھی کو جا کر درخواست کی تو انہوں نے اپنے آنگن کو صاف کیا اور آنگن صاف کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ, ہم جب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے پانی کے چھینٹوں کو چھڑکتے ہیں, میں نے اس کو صاف تو کر دیا ہے, اس پر پانی کا برسانا آپ کا کام ہے. جیسے ہی دعا کی اللہ کی رحمت برسنے لگی. غرض یہ بڑا ہی اعلیٰ خاندان ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس علم کے حاصل کرنے کے سفر کے لیے نکلے اور آپ کا یہ جو سفر تھا یہ بھی بڑا مشقتوں بھرا تھا,
2 दिन 3 दिन कई दिन गुजर जाते, खाने को कोई चीज़ ना मिलती। एक दिन इनके वालिद मोहतरमा ने किसी एक शख्स के ज़रिए से कुछ खाने की चीज़ें उनकी तरफ भिजवाई। जिस तरह हमारे यहाँ बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के गोश्त को सुखा कर रखा जाता है, इसी तरह की कुछ तदबीर उन्होंने उस गोश्त को सुखा कर उन्होंने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देने के लिए किसी के ज़रिए से भेजा। चूँकि आज की तरह दौर नहीं था कि डुंजो कर दिए या कोरियर कर दिए या जोमेटो कर दिए, इस तरह का कोई दौर नहीं था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब तक वो चीज़ पहुंची तकरीबन 3 दिन हो गए थे या 3 दिन से ज़ायद हो गए थे, और आप मस्जिद में पढ़ाई हासिल कर रहे, इल्म हासिल करते हुए बैठे हुए हैं, और हालत इतनी है कि लग ऐसा रहा है कि भूख की वजह से शायद वो अपने मौत को गले लगा लेंगे। इतने में एक शख्स मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाता है, और मस्जिद का दरवाज़ा खटखटा कर वो खुद बैठकर खाने लगता है। एक बर्तन लाकर उसमें खाने लगता है, और खाते हुए वो पूछता है कि आपका नाम क्या है। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम शेख अब्दुल कादिर है और मेरे वालिद का नाम अबू सालेह है। तो फिर उसने कहा कि ज़रा ऐसे करना, आप मेरे साथ खाने में शरीक हो जाना। दर हकीकत ये जो तोशा है ये आप ही का है, लेकिन मैं 3 दिन से इसको लेकर फिर रहा हूँ, चूँकि अभी मेरी हालत ये है कि मैं भी अगर ना खाऊँ तो मेरी भी मौत हो जाए। चूँकि इस हालत में बग़ैर इजाज़त के खाना भी दुरुस्त है, इसलिए मैंने इसमें से खाना शुरू कर दिया। हकीकत तो ये आप ही का खाना है। अभी दोनों बैठकर उन्होंने उसके ज़रिए से अपनी भूख को मिटाया। कहने का मकसद ये है कि आज हम जिन औलिया के नाम लेवा हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बड़ी ही परहेज़गारी से उन्होंने गुजारी हैं, और इतनी परहेज़गारी, इतना तकवा कि भूख की वजह से शायद मरना पसंद कर लेते, लेकिन किसी का माल खाना पसंद नहीं करते थे। और फिर आपने जब उन्होंने कुछ बड़ा हदीस का इल्म हासिल करना चाहा तो उन्होंने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी वालिद मोहतरमा ने और किसी दूसरे शहर को जब भेजना चाहा तो उन्होंने अपने साथ ये जो वाक़या मशहूर है कि 40 दीनार उन्होंने अपने बच्चे के उस बगल में कपड़े में सिल कर उन्होंने भेज दिए। अभी जब वो सफ़र के लिए निकले तो रास्ते में डाकुओं ने आपके उस काफ़िले पर हमला कर दिया और सारों का सामान लूट लिया, और सबको पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। और जब आखिर में जाते हुए उन्होंने बच्चे से कहा कि आपके पास क्या है, उस बच्चे ने बड़े ही मासूमाना अंदाज से कहा कि मेरे पास 40 दीनार हैं, मेरी वालिदा ने मुझे देकर भेजा है। उन चोरों ने, डाकुओं ने समझा ये तो बच्चा है, बच्चे तो कहते ही रहते हैं कि मेरे पास फलां कार है, ये है। उन्होंने समझा कि शायद बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरे पास हकीकत में 40,000 की दीनार मौजूद हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बात ऐसी है। उन्होंने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने सरदार के पास लेकर गए। सरदार के पास जब लेकर गए तो उन्होंने सरदार से कहा कि सरदार, ये बच्चा कह रहा है कि इसके पास इतने 1000 दीनार हैं। दीनार का मतलब आज की तरह नहीं कि जैसे कोयत के दीनार हैं और इसी तरह यूएई दुबई वगैरह के दिरहम हैं, ये तो सिर्फ कागज़ हैं। और वो जो उस वक्त थे वो तो सिक्के थे। तकरीबन 20 जो दीनार होते थे वो 7.5 तोला सोने के बराबर होते। यानी कि अगर किसी के पास इतनी रकम होती तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती, इतनी मिक़दार में थे। आज की तरह नहीं कि आज तो सिर्फ इन नोटों को नाम दे दिया गया कि ये रियाल है, ये दिरहम है, ये दीनार है। वो तो सोने के दीनार थे। और जब डाकुओं के सरदार के पास ले जाया गया, उन्होंने कहा कि क्या बात है, अगर तुम ना बताते तो हमें पता भी ना चलता, फिर भी तुमने ये कह दिया कि मेरे पास इतने 1000 दीनार हैं, तुमने इस तरह क्यों किया?
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ماں نے جو مجھے نصیحت کی ہے اور جو عہد کیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں میری اس ماں کے عہد کو توڑوں۔ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹے جہاں بھی ہو سچائی کو اپنانا، اور اس سچائی جیسے یہ بات انہوں نے کہی کہ میری ماں کا عہد میں توڑ نہیں سکتا، اور ڈاکوں کے سردار بڑا پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ کہنے لگا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا عہد توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ایک اللہ کا بندہ اتنا بڑا ہوں، میں اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں اور لوگوں کے مال کو لوٹ رہا ہوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ پھر اس نے توبہ کی اور اپنے اس سارے لوٹے ہوئے مال کو اس نے ساروں کے حوالے کر دیا اور اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سارے چیزوں سے توبہ کر لی اور تم بھی اس سے توبہ کر لینا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صداقت و سچائی و دیانت تھی۔ ذرا آج ہم ان ولی الاولیاء کے جو نام لیوا ہیں، ذرا اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں ہم نے سچائی کو کتنا اپنایا ہے۔ صبح ہوئی تو جھوٹ، شام ہوئی تو جھوٹ۔ ذرا حساب لگا کر دیکھ لینا، اگر تم دن میں صرف ایک مرتبہ بھی اگر جھوٹ بول رہے ہو تو گویا کہ تم سال میں 365 مرتبہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر دن میں 2 مرتبہ جھوٹ بول رہے ہو تو اس کو اور دگنا کر لینا، تقریباً 700 مرتبہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی طرح اس کو بڑھاتے چلے جانا۔ اگر تم اپنی زندگی کا حساب لگا لینا، اگر تمہاری زندگی 50 سال ہے تو ان 50 سالوں میں نہ جانے تم نے کتنے مرتبہ جھوٹ بولا ہوگا۔ اور ہم اس ولی کے نام لیوا ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا ذرا بھی محسوس نہیں کیا کہ یہ ڈاکو اگر میرے مال کو لینے کے لیے اگر چاہیں تو مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، سچائی کو اپنایا۔ صرف ولی کا نام لے لینے سے کوئی وہ ولی کی محبت کا دعوے دار ہو نہیں سکتا، ان کے ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ اگر آپ کا یہ علم کا سفر شروع ہوا اور آپ نے جب علم حاصل کیا اور علم کی تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایران کے ایک شہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اور جس شہر کی طرف آپ گئے اس علاقے میں آلریڈی اس وقت کے امام بہت بڑے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سے واپس ہو رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب وہاں داخل ہوئے، آپ نے بیک وقت کئی علم کا درس دیا، آپ ادھر علم کا درس، علم حدیث کا، ادھر قرآن کا، ادھر تفسیر کا، اور بہت سارے علوم کا درس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصوف میں اور ولایت میں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کے علم کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی ایک شخص نے ایک قسم کھا لی، کہ قسم یہ کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس موقع پر میں عبادت کروں گا اس موقع پر دنیا میں ویسی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اگر ایسی عبادت میں نے نہیں کی تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے۔ اس نے ایک الٹی سیدھے قسم اس نے کھا لی، اور وہ مسئلہ پوچھتا گیا کئی علماء سے۔ اس وقت اس نے پوچھا، فلاں عالم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اگر تم نماز پڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے کسی حصے میں کوئی اور نماز پڑھ رہا ہوگا، کسی اور جگہ پڑھ رہا ہوگا، روزہ رکھو گے تو بھی کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا، صدقہ دے رہے ہو تو بھی دے رہا ہوگا، اور ساروں کے پاس ہو کر اتنے میں آخر میں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اور جب گئے اور جا کر اس نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس مسئلے کا حل ہے، آپ بیٹھیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو کعبے کا متولی ہے، جو طواف کیا جاتا ہے، ان سے کہنا کہ چند وقت کے لیے وہ طواف کو روک دیں اور پھر تم اکیلے طواف کرنا، چونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے دنیا کے کسی کونے میں اس موقع پر کوئی بندہ طواف نہیں کر رہا ہوگا، اور جب تم یہ طواف کر لو گے تو پھر تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی اور وہاں آپ کی بیوی کا طلاق بھی نہیں ہوگا۔
یہ حضرت کی فراست تھی، یہ علم تھا۔ جب طلاق کی بات آئی ہے تو ذرا ہمیں طلاق کے متعلق بھی اس بات کو سمجھنا ہے۔ آج اسلام کے متعلق طرح طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اسلام اتنا سخت ہے کہ صرف ایک دو بول کے بولنے سے بیوی اس پر ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے۔ ارے یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ ناقدین اسلام، معترضین اسلام، اسلام سے دشمنی رکھنے والے دشمنان اسلام پر اس طرح کے اعتراضات لگاتے ہیں۔ ذرا ہمیں سمجھنا ہے اسلام میں اس طرح کا حکم کیوں ہے، اور اس طرح کیوں ہے کہ 3 طلاق دینے پر بیوی حرام ہو جاتی ہے اور پھر اس سے تقریباً نکاح کے دروازے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسلام میں اگر اسلامی حکومت ہو، اگر چور نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم اس لیے دیا گیا، اس لیے نہیں کہ شریعت ظالم ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ تاکہ کوئی اور چور چوری نہ کرے، اور اس کے لیے بھی گواہوں کی شرط رکھی گئی۔ اسی طرح طلاق کو بھی سخت اتنا بنایا گیا تاکہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ ہاں، شریعت میں، شریعت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار بھی دیا کہ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان انبن ہو رہی ہو اور اس پر زندگی کا گزرنا اور بسر کرنا، شریعت پر چلنا مشکل ہو رہا ہو تو اسے طلاق اپنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض المباحات الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیزیں مباح ہیں، مباح کا مطلب یہ ہے انسان ضرورت کے موقع پر وہ کر سکتا ہے، جتنی چیزیں ہیں کہ ضرورت کے موقع پر کر سکتا ہے، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسندیدہ ہے اللہ کے یہاں وہ طلاق ہے، کہ انسان کو طلاق کو اپنانا نہیں چاہیے۔ لیکن اور ایک سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کسی موقع پر اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے تو 3 طلاق دینے سے ہی طلاق ہوگی، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ انسان اگر 1 طلاق دے تو بھی اپنی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور شریعت نے یہی کہا ہے کہ فَإِذَا الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، جو شریعت نے کہا ہے کہ دیکھو اگر نوبت اتنی ہی آ گئی ہے تو طلاق دینا ہے تو 1 طلاق دو، اور باقی کی حالت میں طلاق دو، کہ طلاق احسن دو، اچھے بہتر طریقے سے تم طلاق دو، تاکہ طلاق دینے کے بعد تمہیں احساس ہو کہ میں نے غلطی کر لی ہے تو تم اس کو لوٹا سکے۔ لیکن عام طور پر ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ طلاق دینا ہے تو 3 مرتبہ ہی پکارنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب شریعت نے اختیار رکھا ہے کہ انسان 1 طلاق سے بھی اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے، اور جب اس پر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، تو پھر وہ اگر طلاق رجعی ہے تو صرف لوٹا لینے سے وہ نکاح میں واپس آ سکتی ہے، اگر طلاق بائن ہے تو صرف نکاح کے کر لینے سے بھی وہ دوبارہ اپنی زندگی میں آ سکتی ہے۔ لیکن جب دے دیتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ نہیں حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دی، ظاہر سی بات ہے خوشی میں تھوڑی نہ کوئی طلاق دے گا، ہر انسان غصے میں ہی دیتا ہے۔ لیکن چاہیے کہ اگر ضرورت ہی پڑ گئی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ تو انسان کو چاہیے کہ وہ بہتر طریقہ اپنانا چاہیے۔ اگر یہ حضرت کا علم تھا اور حضرت کی فراست تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی میں، تصوف میں، ولایت میں اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آپ کو ایک مرتبہ آپ اپنی عمر کا تقریباً آخری حصہ ہے، اس موقع پر آپ عبادت میں مشغول ہے، رات میں عبادت کر رہے ہیں، اتنے میں شیطان نے ایک آواز لگائی کہ اے شیخ عبد القادر تو نے تو بہت عبادت کر دی، چلو اب تمہارے سے عبادت معاف ہے، تم ابھی عبادت نہ کرنا۔ کہ حضرت نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی عبادت معاف نہیں فرمائی، نبیوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے روزے معاف نہیں فرمائے، کسی عبادت کو معاف نہیں فرمایا، تو میں کون ہوں کہ اللہ مجھے نماز کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔
موت تک تمہیں عبادت سے راحت نہیں۔ تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ اے شیطان ہٹ، میں اس وقت تک عبادت سے نہیں رکوں گا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ میرے پاس نہ آ جائے۔ پھر اس نے دوسرا طریقہ اپنایا اور کہا کہ اے شیخ عبد القادر، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہٹ، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ اس طرح وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ گئے۔ آج کے نام نہاد ولی اور آج کے نام نہاد شیخ جو بھلے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اور خود کو کہنے لگے کہ ہمیں تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ولی ہرگز ہو نہیں سکتا۔ غرض حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم بھی دیا، تقوی بھی دیا، طہارت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصوف میں بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ درس حدیث بھی دیتے اور قرآن کا بھی علم دیتے، آپ حدیث کا بھی علم دیتے، اور اکابر علماء اس دور کے آپ سے وہ علم حاصل کرتے، آپ سے رجوع ہوتے۔ اور خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ 5000 یہودی اور عیسائیوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسلمانوں نے یہاں آ کر توبہ کی ہے۔ لیکن یہ آپ کا علم تھا، تقوی تھا، لیکن آپ کی نصیحتیں بھی بڑی عمدہ ہیں۔ آپ نے امت کو بڑی بہترین نصیحتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے اگر آپ آتے تو آپ کی نصیحتوں کو اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت لقمان حکیم یہ بھی کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک ولی تھے، حکیم تھے، اللہ کے دوست تھے۔ جس طرح اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان فرمایا، اگر قرآن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر نازل ہوتا تو آپ کی نصیحتیں میں بھی اس میں بیان کی جاتی۔ آپ کی جو سب سے بہترین نصیحت ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ آج دنیاوی زندگی میں انسان اگر کسی کی وہ بھگت کرتا ہے اور کسی کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اس نیت سے جھکتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہے اور مجھے اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی آہ و بھگت میں لگ جاتا ہے اور اس کی خاطرداری کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے نفع دینے والے ہیں اور یہ میرے لیے نقصان دینے والے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت لقمان حکیم کی جو نصیحت تھی وہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظیم نصیحت ہے جو ہم سب کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ آپ کی یہ نصیحت تھی کہ لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ۔ آپ کی نصیحت تھی کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مؤثر اور کوئی اس کا تاثر دینے والا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک الگ تاثیر رکھی ہے۔ جیسے ایک چاقو ہے، اس کی تاثیر کاٹنا ہے۔ پانی ہے، انسان اگر اس میں جائے اس کی تاثیر ہے وہ اس کو ڈبو لیتا ہے، اگر اس کو آگ پر ڈالا جائے تو پانی کو بجھا دیتا ہے۔ آگ کی ایک تاثیر ہے وہ جلانا ہے، اور وہ آگ میں اگر کسی چیز کو ڈالا جائے تو وہ جل جاتی ہے۔ لیکن حضرت کی یہ نصیحت تھی کہ ہر چیز میں اثر پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو آپ کے ساتھ تھی، جب فرعون نے آپ کا پیچھا کیا تو پھر پیچھا کرتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کی طرف جا رہے تھے اور دیکھا کہ سامنے دریا ہے، ابھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟
ارے آج تو ہم ڈوب گئے، آج تو ہم پکڑے جائیں گے، آج تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، آج تو ہم برباد ہو جائیں گے، یا تو سمندر میں ڈوب جائیں گے، یا پھر یہ جو لشکر ہے فرعون کا ہمیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہبری کرے گا، مجھے راستہ دکھلائے گا۔ ابھی جب سمندر میں اللہ نے راستوں کو بنایا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ٹھیک اسی طرح میرے عزیزوں آج ہماری زندگی میں بھی ہمیں اس طرح کا موازنہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، انسان جب سارے راستے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً کہتا ہے، جیب میں پیسہ ہے تو ضرور کہے گا کہ روزی دینے والا اللہ ہی ہے اور سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور لیکن جب انسان پر حالات آتے ہیں، کوئی راستے نظر نہیں آتے، تو یقیناً اس کا دل بھی کہتا ہے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن جا کر فلاں کے پاس جھک گئے اور نہ جانے فلاں کے پاس جا کر انہوں نے اپنے سجدے کو ٹیک دیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے اہم نصیحت تھی کہ لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی تاثیر دینے والا نہیں، نہ اولاد دینے والا، نہ دولت دینے والا، نہ عزت دینے والا، نہ شہرت، کوئی چیز دینے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو میرے عزیزوں مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کرنا تھا، ایک مختصر سا حصہ میں نے بیان کیا ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں وہ نصیحت لینا ہے کہ آپ وہ سچائی کے علمدار تھے۔ آج اگر ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہمیں سچائی کو اپنانا ہے، اور آج اگر ہم آپ کے نام لیوا ہیں تو ہمیں شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی آپ کی نصیحت تھی کہ انسان وہ شرک نہ کرے، کسی چیز میں تاثر کے ہونے کو ماننا یہی شرک ہے، کسی کو اولاد دینے والے ماننا یہی شرک ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ جیسے ہی 11 ربیع الثانی آتی ہے تو ہم 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر اور بہت سارے لوگ اسی مہینے میں دودھ کو بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ اس دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پیا تھا۔ اگر آپ کی اس چیز کو اپنانا ہے، اس چیز کو بھی اپناؤ آپ نے جو سچائی بیان کی تھی، اور آپ کے اس والد محترم کی دیانتداری کو بھی اپناؤ۔ آپ نے کسی کا مال کھانے سے اپنے آپ کو گریز کیا، 6 مہینے کسی کے یہاں خدمت کرتے رہے صرف ایک سیب کا بدل چھڑانے کے لیے۔ آج اگر ہم ان کے نام لیوا ہیں اور ہم لوٹ گھسوٹ کر رہے ہیں اور ایک ہی پراپرٹی کو 4 لوگوں کو بیچ کر اور کسی کو دھوکہ دے کر اگر ہم نام لیوا ہیں تو ہم ہرگز ان ولی کے محب اور محبت کرنے والے ہو نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں اسی مہینے کی 11 ربیع الثانی کو 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی فاسق و فاجر بندے سے بھی لے لیتے ہیں۔ دین کسی کا محتاج نہیں، میں اور آپ دین کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ اگر دین کا کام کریں تو میری آخرت بڑھے گی، اگر میں نہ کروں اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور پیدا کر دے گا۔ میرا عزیز یہی پیغام ہے آج کے ربیع الثانی کہ اس مہینے سے ہمیں سبق مل رہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس مسجد کے تعمیر کی توسیع کا کام چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے اب جتنا بھی لگائیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ جیسے انسان اگر اپنے گھر میں حد سے زیادہ خرچ کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ فضول خرچی کہلائے گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی توسیع کے لیے اس میں کام کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے جو انسان تعمیر کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد فرمائیں گے۔ آپ دل و جان سے اس کے لیے میٹیریل وغیرہ کے ذریعے سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نماز کے بعد جس طرح آپ حسب معمول ہمارے اس مسجد کا تعاون تو کرتے ہی ہیں، اگر تعمیر میں اگر حصہ لینا ہے مسجد کے باہر مؤذن صاحب رہیں گے، ذمہ دار رہیں گے، آپ ان سے الگ سے تعاون کر کے آپ رسید حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو بھی قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب